باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ہم ایک موضوع کو بیان کر رہے ہیں جو گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے بیان کیا۔ آج آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگانی میں سے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بیان کرنی ہے۔ میں ایک شروع میں یہ شکایت کہہ لیں یا اس کو ایک درد کہہ لیں کہ نویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ معذرت کے ساتھ ان کا تذکرہ بہت کم ہے ہماری نشستوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے ممبر پہ۔ میں اگر بلا مغالطہ کہوں تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ان کا تذکرہ۔ حالانکہ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ دنیا نے تو ان کو مظلوم کر دیا، لیکن آج ہم نے خود بھی مظلوم کر دیا ان کا تذکرہ نہ کر کے۔ امام محمد تقی وہ مظلوم امام ہے کہ 25 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، بھری جوانی میں، سب سے کم عمری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماحول کیا بن گیا تھا، امام کا دور کتنا سخت تھا کہ امام کو 25 سال بھی مشکل سے زندہ رہنے دیا۔ 25 سال، اتنا سخت ماحول امام کا جو ہے وہ بنو عباس کی جانب سے بن گیا تھا، حکومت کی جانب سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے میں اگر بیان کروں تو اتنا سخت ماحول تھا کہ ایک سازش کے تحت مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کو امام تقی علیہ السلام سے بیعہ دیا تھا، عقد کروایا تھا ایک سازش کے تحت۔ اچھا، وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش یہ تھی کہ تاکہ یہ امام تقی کے ساتھ رہے اور میں اگر آج کی زبان میں کہوں مخبری کرے اپنے باپ کو، یعنی مامون کو۔ یہ مامون رشید کی بیٹی تھی ام فضل، اور اس کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہاں آپ اندازہ کریں کہ امام تقی علیہ السلام کی زندگی یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی امام سیو نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر بھی امام محفوظ نہیں ہے، سیو نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں جب انسان اپنے گھر کے اندر ہی محفوظ نہ ہو تو پھر اس کے لیے کون سی جگہ ایسی بچتی ہے جہاں وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کس طرح امام تعلیمات رسول اللہ کو عام کر رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، ہر امام، کوئی بھی امام ظلم کے سامنے، ظالمین کے سامنے، باطل کے سامنے جھکا نہیں، سرنڈر نہیں ہوئے۔ اگر سرنڈر ہو جاتے تو زہر نہیں دیا جاتا، پھر تو اپنی طبیعی موت جاتے، جیتے رہتے آسانی سے۔ سرنڈر نہیں ہوئے۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، امام حسین نے تلوار سے جہاد کیا، باقیوں نے نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی امام جو ہے وہ تمام اماموں میں، اگر آج کی ایک جملہ میرا یہاں نوٹ کر لیں آپ، ہر امام اپنے مزاج میں حسینی ہے، ہر امام حسینی امام ہے۔ اس لیے نہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مزاج جو ہے وہ کربلا میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مزاج ہے الگ اور باقی اماموں کا الگ ہے، نہیں۔ یہ تو باقاعدہ دشمن نے ایک سازش کے تحت لوگوں کے اندر ایسی تعلیمات ڈالیں اور ایسی روایتیں ڈال کے عام کیا کہ باقی اماموں کا تعلق الگ ہے امام حسین سے، نہیں۔ عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ السلام شجاع بھی ہیں، عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، باتقوا بھی ہیں، ہر صفت امام میں موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں، شجاعت وہ بنیادی صفت ہے کہ اگر کسی امام میں شجاعت نہیں ہوگی تو وہ منصب امامت اس کو نہیں ملے گا اللہ کی جانب سے۔ یہ اللہ نے شرط رکھی ہے۔ 2 بنیادی شرطیں اللہ نے رکھی ہیں امامت کے لیے، ایک شجاعت ہے اور ایک علم ہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی شرطیں ہیں، باقی شرائط اور بھی ہیں امامت کے لیے، لیکن یہ بنیادی شرطیں 2 ہیں، ایک علم اور ایک شجاعت۔ اگر یہ کسی میں نہیں ہوں گی تو خدا اسے منصب امامت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ تصور ہی نہ کریں کہ امام حسن نے اگر تلوار نہیں چلائی تو وہ شجاع نہیں ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، نہیں۔ اگر شجاع نہ ہوتے تو امامت نہیں ملتی۔ امام زین العابدین نے تلوار نہیں چلائی تو شجاع نہیں، شجاع ہیں، ہر امام شجاع۔ امام محمد تقی شجاع امام ہے، شجاعت ہر امام کے اندر ہے۔ اور شجاعت ضروری نہیں کہ انسان تلوار سے دکھائے، شجاعت سب سے بڑی یہ ہے کہ باطل کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ بڑی شجاعت ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلتا ہوں یہاں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں علماء سے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ حدیث سناؤں گا کہ مولا علی نے بیان کیا کہ علماء کی آفتوں میں سے ایک سب سے بڑی آفت یہ ہے، یعنی عالم کے وجود میں بھی آفتیں لگتی ہیں، عالم کو آفت لگتی ہے، جب عالم بھی آفت زدہ ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ تو ہو ہی جائے گا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں علماء کی آفتوں میں سے
ایک آفت یہ ہے کہ اگر کسی عالم کو ایک یہ آفت یعنی بیماری، اگر یہ ایک بیماری کسی عالم کو لگ گئی تو تمام بیماریاں خود اس کے وجود میں آ جائیں گی، اس کے لیے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پوچھا گیا مولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر عالم بزدل ہو گیا، اس لیے عالم کو بزدل نہیں ہونا ہے، عالم بزدل ہو گیا تو حق بیان نہیں کر سکتا، عالم بزدل ہو گیا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں ایک عام عالم بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر امام کے اندر تو شجاعت کس لیول کی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی شجاعت جو میں بیان کروں، سب سے بڑی شجاعت کلمہ حق کو بیان کرنا ہے باطل کے سامنے۔ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ یا ربی یا ربی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، کہ پروردگارہ میرے اندر سے عقدہ کشائی کر دے۔ عقدہ کشائی کیا ہے؟ لکند کی گرہ کھول دے۔ اچھا معاذ اللہ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں غلط بھی جملے لکھے ہیں جو حقیقت نہیں ہے، کہا کہ جی حضرت موسیٰ معاذ اللہ تتلاتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگارہ میں مجھے کوئی زبان میں مسئلہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام پاور مانگ رہے تھے کہ پروردگارہ میں جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ سپر پاور ہے۔ اپنے دور کا سپر پاور تھا فرعون، پوری حکومت، پوری زمین کی حکومت اس کے پاس تھی، میں سپر پاور سے ٹکرانے جا رہا ہوں، تو مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ زبان باطل کے سامنے لڑکھڑائے نہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، تلوار سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ یہ جو امام زین العابدین کے خطبے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تلوار سے بڑا جہاد ہے۔ جناب زینب کبریٰ کے جملے خطبے، تلوار سے بڑا جہاد ہے، یہ ہر انسان نہیں کر سکتا۔ امام محمد تقی یہاں جو جہاد کر رہے ہیں وہ علمی جہاد ہے۔ توحید کے موضوع پر سب سے زیادہ مناظر امام محمد تقی علیہ السلام کے موجود ہیں، توحید کے موضوع پر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ باہر سے اطراف سے بہت بڑی یلغاریں توحید کے موضوع پر تھیں۔ امام تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر ہے، امام کو بھی شکنجوں میں رکھا گیا، قید کیا گیا، لیکن امام، میں جو آپ کو بیان کر رہا تھا وہ جملہ ضرور سنیے گا کہ بنو عباس نے بنو امیہ سے ذرا ہٹ کے کام کیا تھا، اسٹریٹجی الگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ بنو عباس نے محبت اہل بیت کا لباس اوڑھ کے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، بنو عباس نے۔ اور یہ بہت مشکل، یہ زیادہ مشکل کام تھا، ان کو پہچاننا زیادہ مشکل کام تھا۔ بنو عباس کا دور، اس لیے امام رضا نے ایک جگہ کہا کہ بنو عباس نے جتنا ظلم ہم پہ کیا اتنا بنو امیہ نے بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بنو امیہ نے اہل بیت کی بدن کو تلواروں سے کاٹا، نقصان پہنچایا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی اور اہل بیت کے بدن مبارک کو۔ لیکن بنو عباس نے اہل بیت کے نظریے پہ یلغار کی، فکر پہ یلغار کی تھی، آئیڈیالوجی پہ یلغار کی۔ اسی لیے امام محمد تقی جو یہاں جہاد کر رہے ہیں یہ ایک علمی جہاد ہے، ایک علمی جہاد تھا۔ امام تقی نے جو ہے وہ، میں ایک جملہ اور سنتے جائے کہ امام تقی نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ پہلے جو امام رضا کے جو مخصوص شاگرد تھے، خاص صحابی تھے امام تقی کے اوپر، کیونکہ ایک چیز امام تقی کے دور میں ایک اور مسئلہ تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں مسئلہ یہ تھا کہ امام تقی کے بہت ساری مقامات پر امام کے بولنے پہ بھی پابندی لگائی تھی حکومت نے، امام بول بھی نہیں سکتے تھے، یعنی درس نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے بھی حالات امام تقی کی زندگی میں آئے، لیکن امام تقی علیہ السلام نے پھر بھی اسی ماحول میں رہتے ہوئے خوبصورت اسٹریٹجی اپنائی اور پھر پیغام الہی کو آگے پہنچایا، تعلیمات رسول اللہ کو آگے پہنچایا اور جام شہادت نوش کیا، لیکن سرنڈر نہیں ہوئے، جھکے نہیں۔ امام کی زندگی سے ہمیں سب سے بڑا درس یہی ملتا ہے کہ امام تقی علیہ السلام ایک شجاع امام تھے، کم عمری کے اندر، دیکھیں جوانی کے عالم میں جا رہے ہیں، جوانوں کے لیے رول ماڈل امام محمد تقی ہیں، خصوصاً جوانوں کے لیے۔ جوان آج 25 سال کا جوان، آج دیکھیں 18 سال کا جوان، دیکھیں امام تقی علیہ السلام کی زندگی کو مزید پڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو، اور کوشش کریں، تقاضا کریں، پڑھنے والوں سے تقاضا کریں کہ ممبر سے بھی بیان ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ امام کی زندگی ہمیں پہنچ سکے اور ہم امام کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان
صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم